آپ کے ماں باپ لاکھ مخالفت کریں، جب تمہارے ماں باپ اس کو برداشت نہیں کرتے تو وہ کیا کریں؟ اپنے نانے ابو کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ افضل ہے ہاں بالکل عمرہ بھی کریں اور طواف کر کے بھی ان کو ثواب دیں۔ غسل کر کے احرام کہ ٹوپی پہن لی، اس کے 2 یا 3 منٹ بعد اتار دی، کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی مسئلہ بیان کرتے ہیں عورت کا قصور کیوں نکالتے ہیں؟ ہمیں عورتوں نے پیدا کیا ہے نا، نہیں ہم مرد سے پیدا ہوئے ہیں عورت سے، تو اس کا قصور ہے نا، ہمیں کیوں پیدا کیا؟ نہ کرتی نہ باتیں سنتی۔ اللہ کے بندے، حضور نے بھی یہی فرمایا آپ کی مرض الموت میں کہ ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اور علماء نے لکھا ہے قرآن کی روح سے شیطان کا فتنہ جو ہے کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، لیکن عورت کا مکر جو ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے، ان کیدکن عظیم، وہاں ابلیس بھی بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں نے نہیں لکھی نا، میں نے تو پڑھی ہے نا۔ احرام باندھنے کے سے پہلے ٹھیک کرنے کے لیے اتار کیوں نہیں اتار سکتا خدا کے بندے؟ احرام کھل جائے گا، عمرہ بھاگ جائے گا، یہ عجیب لوگوں کا عقل ہے۔ احرام باندھ لیا اور ان کو ٹھیک کر سکتا ہے، یعنی گر جائے ننگا چلا جائے ٹھیک نہ کر۔ آدمی ہے پتہ نہیں حاجی ہیں کیا بلا ہے؟ اگر رفع حاجت کے لیے احرام کو اٹھائے گا نہیں تو اسی کے اندر رفع حاجت کرے گا۔ اللہ کا خوف کرو یار، کیوں تنگ کیا ہے؟ مولوی مفت چل گیا تمہیں، تم بھی اگلے پچھلے بدلے دے رہے ہیں۔ اگر ہندو نے زمزم مانگا ہے بالکل دے سکتے۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، مکے والے سارے کافر کیا پیتے تھے؟ اور اس نیت سے دو کہ یا اللہ زمزم ہر چیز کے لیے ہے، اس کو اسلام نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں جی کہ زیادہ دعا اگر وہ تواتر کریں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، وہ بھی جائز ہے۔ استلام کا صحیح طریقہ تو بوسہ ہے، ورنہ پھر دونوں ہاتھوں سے اشارہ کریں۔ مرد کے لیے داڑھی کے بال سیاہ کرنا تو منع ہے، کوئی اور خلاف لگا لیں، سیاہ سے منع آئی ہے۔ میاں بیوی اگر عمرے پہ آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ میاں کی سالی آ سکتی ہے، بیوی کی بالکل نہیں آ سکتی، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے۔ ایک ہی عمرے کی ٹکٹ میں دونوں کو اکٹھے لانا چاہتا ہے، سالی بھی ہو گھر والی بھی ہو، اور وہ ہمارے دیہاتوں میں تو کہتے ہیں آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا یہ موت ہے، اور عورت کے لیے دیور جو ہے وہ موت ہے۔ حضور کی حدیث ہے العمو الموت۔ ایک شخص نے شادی شدہ عورت کو لے کے آپ سے طلاق لے کر شادی کر لی، کیا اس کی طلاق ہوئی ہے؟ نہیں، تمہارے انگریزی قانون میں کوئی طلاق نہیں ہوئی، وہ گناہ کر رہے ہیں، توبہ کریں اور دوبارہ نکاح کریں۔ شیعہ کے ساتھ کھانا پینا بہتے رہے کہ نہ کیا کریں، اسی سے تو تعلقات بڑھتے ہیں۔ ایک آدمی تمہاری ماں کو گالیاں دے، اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ تو جو بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کے ساتھ مسئلے پوچھتے ہو؟ میں پردیس پہ ہوں، میرے ماں باپ بیوی بچہ بھائی بہن ایک ساتھ، اپنے ماں باپ شہر میں جگہ کے ساتھ خریدو، میرے لیے خریدا، وہ سب پیسہ میں نے دیا، میری سب گھر والے اس میں رہتے ہیں۔ 10 سال کے بعد باپ فوت ہوئے، تمہارے پیسے تمہارے ہیں، تم نے خریدا ہے، تمہارا ہے۔ نماز کی نیت دل میں ہوتی ہے، زبان سے استحضار ہوتا ہے کہ عشاء تک یاد آ جائے، کہ ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عشاء پڑھ رہے ہیں یا مغرب پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ میلاد مناتے ہیں بالکل بدعت ہے، خالی کرسی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی حضور آئیں گے اس کرسی پہ بیٹھے گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اچھا ایک دن میں 1,00,000 جگہ میلاد ہو، ہر جگہ کرسی رکھی ہو، تو حضور کہاں کہاں بیٹھیں گے؟ میں خدا کا لحاظ کر رہا ہوں، ختم نبوت کے منکر ہو، اتنے نبی بنا دیے ہیں۔ میری بیوی کو پہلے 8-9 ماہ سے کفریہ خیالات آتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ برے خیالات جو آتے ہیں نا، یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر سے یہودی نے پوچھا تھا کہ ہمیں برے خیالات نہیں آتے، مسلمانوں کو نماز میں حتیٰ کہ نماز کی حالت میں گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر ڈاکو ڈاکہ مارنے کے لیے آئے گھر میں، ایک کمرہ خالی ہے، ایک کمرے میں سونا چاندی ہے، تو ڈاکو کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جی جس میں سونا چاندی ہے، خالی کمرے کیا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، بس اس طرح ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو وسوسہ وہی ڈالے گا نا جہاں ایمان ہے، کوئی بات نہیں، بس لا حول پڑھ لیا کرو۔ جوتے گم ہو جاتے ہیں تو باندھ کے اپنے پاس رکھو۔ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ رات دن دعا مانگتے ہیں میرا بھائی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ 2 دن زیادہ ہو گئے، میری بیوی نے اس سے کہیں حمل نہ ٹھہر کیا ہو، کوئی گرم چیز کھا لی، مواری ایام شروع ہو گئے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر عورت کی عادت ہے 8 دن لیکن پھر بھی حیض آ رہا ہے تو اس کو 10 دن تک دیکھنا پڑے گا۔ 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو وہ بیماری ہے، پھر حیض نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ شریف میں بھی کبھی کبھی بیان دیا کریں، وہاں تو میری طاقت نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میقات سے احرام باندھا، اپنے بواسیر کے مسئلے کی وجہ سے احرام کے نیچے میں نے کپڑا بھی پہنا، کوئی بات نہیں، لیکن اندر بھی نہ پہنا کرو، کوئی کپڑا باندھ لیا کرو۔ اور آج کل تو پیڈ ملتے ہیں، پیڈ لگا لیا۔ دایاں آنکھ کا فرق نہ ہے، بایاں آنکھ کا فرق نہ، جس کی دونوں فرق نہیں ہوں پھر کیا کرو گے؟ یہ تو سارے کافروں کے خیال ہیں کہ دایاں آنکھ پھڑکے تو فائدہ ہے، بایاں پھڑکے نقصان ہے۔ کعبہ بولے تو مہمان آ رہا ہے، ان کے مہمانوں کا تعلق کعبے کے خاندان سے ہے۔ کوئی آدمی کسی کی عمرہ کرتا ہے، ثواب اس کو بھی ملے گا، کرنے والے کو بھی ملے گا۔ احرام کی نیت کے بعد یاد آیا کہ شلوار یا ٹراؤزر نہیں ہوتا، اتار دیا، بس ختم ہو گئی بات۔ ایک احرام سے کتنے عمرے کی؟ جب تک کپڑا ٹھیک ہے، صاف ہے، پاک ہے، 100 عمرہ کرو۔ کہتے ہیں کہ موزے کے اوپر بسا کرنا جائز ہے، لیکن موزہ چمڑے کا ہو۔ مدینہ منورہ میں احرام باندھ کے مکہ آ رہے تھے، گاڑی کا حادثہ ہو گیا، شدید زخمی ہو گیا، صحت یاب ہونے کے بعد عمرے کے بغیر پاکستان چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ دم پڑ گئی۔ کسی کو پیسے دے کے مکے میں دم کروا دے۔ دوسرا اگر فوت ہو گیا اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیت پڑھا کریں۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، انہیں دعا کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ تراویح کی رکعت یہاں 20 پڑھی جاتی ہیں۔ عام حالت میں قبلے کی طرف سینہ کرنا ٹھیک ہے، لیکن طواف کے دوران نہ کرو، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں، اگر سینہ پھر گیا جیسے نماز نہیں ہوتی، طواف بھی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے نیت عمرے جدے سے عمرے کی نیت، آیا کہاں سے؟ اگر پاکستان سے آیا، نیت جدے کی، دم پڑ گئی۔ میں القصیم سے مکے کے لیے آ رہا تھا، احرام مسجد عائشہ سے بالکل دم پڑ گئی۔ آپ کا میقات تو طائف تھا، مسجد عائشہ تو نہیں تھا۔ ایک اور صفا مروہ کرتے کرتے تھک گئی، ایک چکر کے بعد پھر باقی کیے یا نہیں کیے؟ نہیں کیے تو دم پڑ گئی، ورنہ ویل چیئر پہ کر دیتی۔
میرا بیٹا اس کی فیملی امریکہ میں ہے، جب تک پاکستان میں تھا نواز، اللہ اس کو ہدایت دے، وہاں بھی الحمدللہ اسلامی سینٹر ہیں، وہاں بھی اللہ کی رحمت سے دین کا کام کرنے والے، تبلیغ والے سب موجود ہیں، کسی اچھے لوگوں سے اس کو جوڑ دو۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ نماز کی حالت میں ایک بیت اللہ کو نہ دیکھیں بلکہ سجدے کی جگہ نظر رکھیں۔ میرا بھائی، میری کئی کتابیں الحمدللہ چھپ چکی ہیں، اب تو دعا کرو، تفسیر قرآن بھی چھپ رہی ہے تفسیر مکی کے نام سے، اس کے 3 جلد چھپ گئے ہیں، 4تھا اس وقت پریس میں ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمت سے ازواج النبی ہے، منہاج مسلم ہے، خلفاء راشدین ہے، خطبات مکی، کئی کتاب پاکستان میں بھی نہیں، اردو میں ہے نا، یہاں کون لے گا؟ خانہ کعبہ کو بوسہ دیا، طواف میں نہیں دینا چاہیے، لیکن جو ہوا اللہ معاف کرے۔ راستے میں پڑی والے نے 10 ریال کا مال لیا، پولیس آئی، وہ بھاگ گئی، خیرات کر دو وہ پیسے۔ جرابوں پہ مسا نہیں، مسا ہوتا ہے موزے پر، المسو علی الخفین۔ کام کے سلسلے میں مکے آئے ہیں تو پھر دم نہیں پڑے گا۔ ولید بن المغیرہ نے کلمہ پڑھا تھا، نہیں ہوتا، کافر مر گیا، اس کے بیٹے نے پڑھا تھا، خالد نے۔ اگر مرشد کی طرف سے ذمہ داری ملے، خلافت ملے، کسی کو بتائیں، کوئی حرج نہیں، بتاؤ گے تو کوئی تمہارے پاس آئے گا، خواب تو نہیں دیکھے گا نا۔ عمرے میں اگر طواف کے بعد حل کر لے، پھر صفا مروہ دوڑے، دم پڑ گئی۔ طواف کے وقت بھی نظر نیچے رکھیں۔ استقبال کا معنی ہوتا ہے یوں کھڑے ہوں، آپ کا کندھا کعبۃ حجر اسود کے آخری اس کنارے کے برابر ہو، پھر ایک قدم آگے بڑھ کے استلام کریں۔ وہ کھڑا ہونا استقبال ہے، اشارہ کرنا استلام۔ امام مالک کے ہاں ارسال ہے، امام مالک نے رجوع فرما دیا تھا ارسال سے۔ تین چکر طواف کے کر دیے تھے، نماز کھڑی ہوگی، نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد وہیں سے شروع کر دیں۔ میرے 2 بھائی جیل میں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان ناحق ظالموں کی ظلم کی وجہ سے جیلوں میں ہیں، اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا وبناتنا واخواننا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعل خیر ایامنا آخرها، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے لیے خیر کے رشتے نصیب فرما، یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال عبد عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد